اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے توسل کیا جائے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی جائے، اور وہ زیارت بھی کون سی ہو؟ زیارت آل یاسین۔ اس زیارت کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد 786 مرتبہ المستغاث بک یا ابن الحسن اس کا تکرار کیا جائے۔ آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مانوس ہوں، یعنی ان سے انس اختیار کریں۔ اور امام زمان سے مانوس ہونے کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ کسی خلوت کے مقام پر جا کر بیٹھے اور وہاں 1 گھنٹہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے راز و نیاز کرے۔ اور راز و نیاز بھی کیسے کرنا ہے؟ یہی زیارت آل یاسین، سلام علی آل یاسین، اس زیارت کی تلاوت کرے۔ جب یہ زیارت وہ تلاوت کر لے تو اس کے بعد کثرت کے ساتھ مرحوم آغا عبد الکریم رضوی کشمیری یہ فرمایا کرتے تھے، المستغاث بک یا ابن الحسن والمستعان بک یا ابن الحسن، اس کا کثرت کے ساتھ تکرار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کرتے تھے کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اس کا کثرت کے ساتھ تکرار کیا جائے۔ آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سر اللہ ہیں، یعنی امام زمان اگر سر اللہ ہیں تو امام زمان سے ملاقات بھی سر اللہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جو امام زمان سے اگر ملاقات کر چکا ہو اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میری حضرت امام زمان سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ جو سر اللہ ہے پھر یہ سر نہیں رہے گا، یہ راز ہے، راز نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان سے ملاقات کا راز راز ہی میں رہنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ امام زمان پاک و طاہر ہیں۔ اگر کوئی شخص امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ امام سے سنخیت پیدا کرنے کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہمیشہ اختیار کیے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔